الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی، اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا، اذلۃ علی المؤمنین مسلمانوں پر نرم، اعزۃ علی الکافرین اور کافروں پر سخت، یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے، ولا یخافون لومۃ لائم اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کیا گیا تھا، اور چونکہ ان کے ساتھ دوستی لگانے کی وجہ سے بعض اوقات بندہ اپنے ایمان سے ہی نکل جاتا ہے، ارتداد و مرتد ہونے کی طرف چلا جاتا ہے، اس لیے اس آیت کے اندر مرتد کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ مرتد کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو پہلے مسلمان ہو لیکن بعد میں ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، جیسے اللہ کی توحید کا انکار کر دے، حضور کی ختم نبوت کا انکار کر دے، حضور کی رسالت کا انکار، یہ ساری چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں۔ تو ان میں یا نماز کی فرضیت کا انکار کر دے، روزے کی فرضیت کا انکار، پڑھنا الگ چیز ہے کہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، روزے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ الگ بات ہے، لیکن سرے سے یہ انکار کر دینا کہ نماز فرض ہی نہیں ہے اور روزہ فرض ہی نہیں ہے، تو جو اس چیز کا انکار کرے کہ نماز فرض نہیں ہے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ سیدنا مولا علی اور سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات کا یہ قول ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی قوم کے بارے میں، ان کی جماعت کے بارے میں یہ نازل ہوئی، کیونکہ جب سرکار کا وصال ظاہری ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے اور بہت سارے جو قبیلے تھے وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے اسلام سے پھرنا شروع کر دیا، اور کئی لوگ زکوٰۃ کے منکر ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم باقی چیزیں مانیں گے اسلام کی لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ تو اس پر جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق چونکہ خلیفہ تھے اس وقت، تو آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیا، قتال کیا جو مرتد ہوئے اسلام سے پھر گئے، اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، حتیٰ کہ چند لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم باقی ساری چیزیں مان رہے ہیں، توحید بھی ہمارے اندر ہے، رسالت بھی مان رہے ہیں، ہم نماز بھی ادا کریں گے، صرف زکوٰۃ نہیں دیں گے ہم۔ تو اس پر صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ ابھی چونکہ فتنے بہت اٹھ رہے ہیں تو آپ ان کی بات مان لیں، ایک چیز میں ان کو رعایت دیتے ہیں، باقی چیزیں تو کر ہی رہے ہیں، صرف زکوٰۃ کی رعایت مانگ رہے ہیں تو وہ دے دیں ان کو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ اگر ایک رسی بھی حضور کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے تو وہ بھی میں آج نہیں چھوڑوں گا، وہ بھی میں تم سے وصول کروں گا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر کسی ایک کے اندر نرمی و رعایت کی گئی
تو اس وقت جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اسلام کے سارے ارکان جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور سب سے لوگ مرتد ہو جائیں گے۔ شروع اگر ایک رکن سے کر دیا گیا، ایک رکن کے اندر نرمی دکھا دی گئی، حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بہت نرم ہے، اور واقعی آپ بالکل نرم تھے، لیکن دینی معاملات میں جتنی سختی آپ کے اندر تھی شاید ہی کسی کے اندر ہو۔ دینی شریعت کے معاملے میں آپ بڑی سختی دکھایا کرتے تھے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی آپ پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو حضرت عمر نے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ ایسا کریں کہ ان کی بات مان لیں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، اور حضرت عمر سخت دل ہیں، صحابہ میں سب سے سخت طبیعت کے سمجھے جاتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ نرم پڑ گئے اس معاملے کے اندر آ کر، جب حضور کا وصال ہوا اور لوگ مرتد ہو رہے ہیں، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابھی نرمی کے ساتھ پیش آئیں آپ لوگوں سے، کیونکہ فتنے ہیں، اگر ہم سختی کریں گے تو یہ اور دور ہو جائیں گے۔ آپ نے حضرت عمر سے کہا تمہیں تمہاری ماں روئے، یہ جملہ عرب کے اندر جو ہے وہ بد دعا کے لیے بولا جاتا ہے۔ بد دعا دی ایک طرح سے ابوبکر صدیق نے کہ یہ کس طرح کا مشورہ تم مجھے دے رہے ہو، تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں حضور کی شریعت کو بدل دوں، جو حضور احکامات جاری کر کے گئے تھے میں اس کے خلاف چلا جاؤں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار نے جو احکام جاری کیے ہوں ابوبکر صدیق آ کر ان کو تبدیل فرما دے۔ تو یہ سختی سیدنا ابوبکر صدیق کے اندر، کیونکہ یہی صفت یہاں بیان کی اللہ نے کہا وہ قوم ایسی ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتی ہے اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری صفت بیان کی اذلۃ علی المؤمنین، کہ وہ مسلمانوں پر تو نرمی دکھاتے ہیں، عزت علی الکافرین، لیکن کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ وہ لوگ جو دین کے خلاف چلتے ہیں ان کے خلاف ان کے درمیان بڑی سختی پائی جاتی ہے، اور یہی صفت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور اس آیت میں سمجھیں ایک کامل مسلمان کا نمونہ پیش کر دیا گیا ہے کہ بندہ ایک کامل مسلمان کیسے بن سکتا ہے، کیا کیا اس کے اندر صفات پائی جانی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ کامل مسلمان ہو جائے۔ یہی صفت سب سے پہلے کہ اس کو اپنے بھائیوں کے ساتھ نرم دل ہونا چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، چاہے وہ رشتہ دار ہیں یا چاہے وہ رشتہ دار نہیں ہیں، چاہے وہ جاننے والے ہیں یا چاہے وہ جاننے والے نہیں ہیں، ان کے ساتھ نرم دلی اختیار کرنی چاہیے، ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک بہت بڑے ولی اللہ، وہ درزی تھے، خیاط تھے، تو ایک یہودی ان سے کپڑے سلواتا اور ہر دفعہ جو ہے وہ کھوٹا سکہ انہیں دے کر چلا جاتا۔ کھوٹا سکہ کہتے ہیں جو کسی کام کا نہ ہو، بالکل فضول، نقلی نوٹ جسے آپ سمجھ لیں، وہ کھوٹا سکہ انہیں دے کر چلا جاتا، آپ لے لیتے خاموشی سے۔ ایک دفعہ آپ دکان پر نہیں تھے، شاگرد تھا دکان پر، اب شاگرد کی موجودگی میں اس یہودی نے کھوٹا سکہ دینا چاہا، لیکن شاگرد نے قبول نہیں کیا، اس نے واپس کر دیا، اس نے کہا یہ تو چلتا ہی نہیں پیسے، تو یہ نہیں لوں گا میں۔ جب وہ ولی اللہ واپس آئے اپنی دکان پر تو انہوں نے آ کر اس سے کہا، تو اس نے بتایا کہ اس طرح ایک شخص آیا تھا، اس نے کھوٹا سکہ دینے کی کوشش کی لیکن میں نے واپس کر دیا۔ تو آپ نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ وہ جب سے مجھ سے کام کروا رہا ہے ہر دفعہ مجھے وہ کھوٹا سکہ ہی دیتا ہے اور میں لے لیتا ہوں، اس وجہ سے کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر کسی دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہ دے دے جا کر۔ یہ ہے مسلمان کے ساتھ خیر و بھلائی، اپنا نقصان قبول کیا لیکن اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں خیر و بھلائی کی نیت ہے کہ کہیں کسی دوسرے کو دھوکہ نہ مل جائے۔ پھر جو دوسری صفت یہاں بیان کی کامل مسلمان کی، کہ وہ ہیں کہ جو شریعت کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کا اندیشہ نہیں کرتے، یعنی انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا شریعت کے معاملے میں کہ لوگ کیا کہیں گے، میں داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، بھئی مولوی بن گئے ہو، میں نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا تو لوگ کہیں گے کیا مولوی بن گئے ہو، میں روزے رکھنا شروع کر دوں گا، میں نیکی کی دعوت کے لیے جاؤں گا، میں جو ہے وہ صبح اٹھ کر فجر کی صدا لگاؤں گا تو لوگ کہیں گے مولوی بن گئے۔ انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا شریعت کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کا حکم واضح بیان کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال، ایک قاضی صاحب بڑی جو ہے وہ مشہور تھے اپنے انصاف کے اندر، تو معتدل باللہ یہ اس وقت خلیفہ تھا، عباسی خلیفہ۔ ایک شخص کا معاملہ قاضی صاحب کے پاس پیش کیا گیا اور وہ خلیفہ کا مقروض تھا، خلیفہ کے اس نے پیسے دینے تھے اور بھی بہت سارے لوگوں کے پیسے دینے تھے، تو قاضی صاحب نے اس شخص کا معاملہ حل کیا اور جو اس کے پیسے تھے وہ اس کے جو قرض دار تھے ان سب کے اندر تقسیم کر دیے۔ خلیفہ نے قاضی صاحب کے پاس پیغام بھیجا کہ یہ جو شخص آپ نے جس کے مال تقسیم کر دیا اس کے قرض داروں میں، اس پر میرا بھی قرضہ تھا، تو جس طرح دوسرے لوگوں کو مال ملا ہے مجھے بھی اس کی جو وراثت ہے یا اس کا جو مال و دولت ہے اس میں سے حصہ ملنا چاہیے، کیونکہ اس نے میرا مال دینا ہے، پیسے دینے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ وہ جو معاملہ میں نے حل کیا ہے وہ گواہوں کی موجودگی میں کیا ہے، آپ بھی اپنے گواہ جو ہے وہ میرے پاس لے آئیں اور میں ان سے گواہی لے لیتا ہوں، میرے سامنے آ کر گواہی دیں، اور اگر وہ گواہی ٹھیک دے دیں گے تو میں آپ کو بھی پیسے دے دوں گا، مال دے دوں گا، ورنہ وہی فیصلہ ہوگا جو پہلے کر دیا۔
خلیفہ نے جو ہے وہ لکھ بھیجا قاضی صاحب کو کہ میرے پاس جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ معتبر اور سچے گواہ موجود ہیں. تو قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے ان کو بھیج دے میرے پاس. لیکن وہ گواہ قاضی صاحب کے خوف کی وجہ سے، ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے وہاں عدالت کے اندر پیش ہی نہیں ہو سکے. تو قاضی صاحب نے خلیفہ کا معاملہ رد کر دیا اور وہی فیصلہ جو پہلے تھا اس کو برقرار رکھا. یہاں وہ خلیفہ ہے، بادشاہ وقت ہے. اب یہاں ہمارے ہاں آپ دیکھیں تو ایک ایس ایچ او کا بھی فون آ جائے نا تو بندہ جو ہے وہ زمین پر ہی بچھ جاتا ہے کہ ایک ایس ایچ او کی کال آئی ہے، اور وہ پوری بادشاہ ہے ملک کا، اسلامی سلطنت کا بادشاہ ہے پوری کیونکہ اس وقت چھوٹی چھوٹی سلطنتیں نہیں ہوتی تھی، پورے ملک کا ایک ہی بادشاہ ہوتا تھا، اور وہ پوری اسلامی سلطنت کا ایک بادشاہ تھا. اور اس نے پیغام بھیجا کہ میرا معاملہ حل کر دیں. لیکن آپ نے اس کے معاملے میں بھی شریعت کے تقاضوں کو نہیں چھوڑا. آپ نے کہا گواہ پیش کرو، میں ان کے ساتھ سوال و جواب کروں گا، اگر گواہ ٹھیک ہوئے تو تمہارا ساتھ معاملہ صحیح کر دیا جائے گا. تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں رکھتے. یہ صفت ہے مومن کی کہ وہ حکم شرع بیان کرنے میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتا، چاہے وہ اس کے اپنے ماں باپ ہوں، چاہے وہ اپنے اس کے رشتہ دار ہوں. حکم شرع جو ہے وہ ہے اور اسی کے مطابق اس کو بیان کرنا ہے، اور یہی کامل مومن کی یہاں صفت بیان کی گئی ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما. ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.